بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین قاری سیف اللہ سیفی صاحب۔ آئیے ان سے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مری کے مسائل کے بارے میں، مری میں عوام کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، ہوٹل ایسوسی ایشن کے بارے میں اور مقامی آبادی کے بارے میں، اور خاص کر کے سیاحوں کے بارے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اخبار حق ٹی وی کی طرف سے جناب حیدر اسلام صاحب اور آپ کی ٹیم اور آپ کے آنر جناب تنویر کھوکر صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمارے ادارے میں تشریف لا کر بہت سارے مسائل کے حوالے سے مجھے دعوت فکر دی۔ مری حقیقت میں ایک ایسا بین الاقوامی ہل اسٹیشن ہے کہ مری کے اندر ملک اور بیرون سے بے شمار لوگ آتے ہیں۔ گرمائی سیزن میں یہاں پر الحمدللہ اللہ نے ایسا حسن ہمارے اس علاقے کو عطا کیا ہے۔ پوری دنیا میں سوئٹزرلینڈ میں بھی جانے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حسن اللہ نے مری کو دیا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو مری کو یہ قدرتی حسن اللہ نے عطا کیا۔ مساجستان ہے جی مری، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ عوام الناس مقامی بھی شاکی رہتے ہیں، اور باہر سے آنے والے سیاح بھائی بھی، وہ بھی یہاں کے حالات و احوال کو دیکھ کر کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ برفانی سیزن میں ایک ایسا دلخراش واقعہ ہوا جس نے مری کے امیج کو خاصا متاثر کیا، اور چونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ فیملیز ایسی بھی آتی ہیں سیزن میں جو باہر سے آتی ہیں اور تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف روڈز پہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بہت سارے لوگ جو ہیں گاڑیاں روک کر سیاح لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں کوئی ٹافی ہوتی ہے، کوئی کیا ہوتا ہے۔ وہ مری کے نہیں جی، وہ لوکلی یہاں کے نہیں ہیں، لیکن مری کو بدنام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ چیز جو ہے اس کا میسج غلط جاتا ہے، اور انتظامیہ سے بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر ذرا چیک رکھیں۔ جو لوگ مانگتے ہیں، جو لوگ یہاں آ کر مری کے حسن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً یہ لوکلی لوگ نہیں ہیں۔ یہاں مری کے اندر جی سیاح لوگوں کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ سہولیات کا بھی سلسلہ سامنے آ رہا ہے۔ مری میں آنے والے سیاح لوگوں کو یہ گلہ رہتا ہے جی کہ مری کے اندر لوگ جو ہے برتاؤ ان کا اچھا نہیں۔ یہ جو مری کے اندر آنے والے حضرات ہیں ان کو یہ شکایت تو رہتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے، انتظامیہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ جو ایجنٹس حضرات ہیں ان کا رویہ بھی درست ہونا چاہیے، اور گائیڈ کرنے والے لوگ سیاح لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ تو یہ قاری صاحب، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مری کے مقامی لوگوں کا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے مری بائی کارڈ کے حوالے سے۔ مری کے مقامی لوگوں کا رویہ جو ہے نا سیاحوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، ہوٹل ایسوسی ایشن کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، ایون کہ جو ہاکرز ہیں ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس پہ کس طرح کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ اس میں جی درخواست یہی ہے کہ ہوٹل والے حضرات جو گائیڈ ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر کے ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، یقیناً ان کے لیے ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے۔ وہ ضابطۂ اخلاق جو ہے اس کے تحت ان کو پابند کیا جائے، ان کا یونیفارم ہونا چاہیے، اور آنے والے جتنے بھی سیاح لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور جب وہ ہوٹل میں جائیں تو ہوٹل انتظامیہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سیاح لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں، تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے یہاں آنے والے اچھا یہاں سے پیغام لے کے جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گائیڈ کرنے والے جن کو ہم ایجنٹس کہتے ہیں، یہ ایجنٹس ہر جگہ پہ رہتے ہیں، یہ آپس میں کھینچا تانی گالم گلوچ یہ سلسلہ جب شروع کرتے ہیں تو وہ آنے والے سیاح پریشان ہو جاتے ہیں۔ سر، ایجنٹ کی تو ہم نے ایجنٹ حضرات کی تو ہم نے بات کی، اس میں مقامی لوگوں کا کیا کردار ہے؟ مقامی لوگوں کا سیاحوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے، اور وہ کس طرح اس کو بہتری کس طرح لائی جاتی ہے، اس لائی جا سکتی ہے، کس طرح امپرومنٹ کیا جا سکتا ہے؟ مقامی حضرات تو جو کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، ہم یہی کہیں گے کہ مقامی حضرات جو ہے سیاح لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں۔ سارے نہیں، ایسے چند لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو ساری جو ہے اس سے صورتحال کے ذمہ دار اس کو خراب کرتے ہیں۔ چند لوگوں کی وجہ سے یہ صورتحال بنتی ہے۔ جو ہمارے مختلف دکاندار حضرات ہیں، ہوٹلیر حضرات ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا رویہ بحمدللہ مجموعی طور پہ بہتر ہے، لیکن کہیں کہیں سے اکا دکا شکایات تو ہر جگہ سے آتی ہیں، ان کا ازالہ بھی منظم انداز سے کرنا ضروری ہے۔
قاری صاحب میرے نزدیک سیاحوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پارکنگ کا ہے. آپ کے نزدیک اس مسئلے کا کیا حل ہے اور آپ انتظامیہ کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس مسئلے کا حل ممکن ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. بہت پہلے جھیکا گلی کے مقام پہ پارکنگ کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، لیکن وہ لینڈ سلائڈ کی نظر ہو کر وہ منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا. مری میں کہیں پارکنگ نہیں. جہاں بھی ہوٹل بنتے ہیں، نقشے پاس ہوں یا نہ ہوں، ان کو ہوٹل والوں کو پابند نہیں کیا جاتا کہ آپ کے ہوٹل میں کتنی پارکنگ ہے. اگر یہ سارے حضرات اپنے ہوٹل میں بھی مطلوبہ پارکنگ جو ان کی اپنی کیپیسٹی میں آ رہی ہے وہ رکھنا شروع کر دیں تو پارکنگ کا نصف جو ہے نا سلسلہ مسئلہ اس طرح حل ہو جاتا ہے. پارکنگ ضروری ہے جی. اس کے لیے یہ چٹا موڑ کے مقام پہ بھی ایک صورتحال سامنے آئی. ٹوپا جو نیو مار روڈ بن رہا ہے وہاں بھی سامنے آئی ہے. بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹوپا کے اندر ہی جا کے وہاں رکتی ہیں اور وہاں سے پھر انہوں نے سروس بنا رکھی ہے، جو سروس یہاں پر جو ہے سیاح لوگوں کو وہ لوگ لاتے ہیں. تو پارکنگ بنیادی چیز ہے. پارکنگ کا مسئلہ جو واقعتاً یہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہر وقت تھوڑی سی بات ہو تو روڈز کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. تو پارکنگ جو ہے اس کو منظم انداز سے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے تاکہ آنے والے حضرات اپنی گاڑیوں کو کسی جگہ پارک کر سکیں اور ان کو مکمل طور پہ تحفظ دیا جا سکے. قاری صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ سیاحت کے لحاظ سے مری دنیا کے بہترین سیاحتی مراکز میں آتا ہے، تو یہ بھی مجھے بتائیے کہ مری کی سیاحت کو سیاحت میں امپرومنٹ کرنے کے لیے انتظامیہ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح کے ہل اسٹیشن بنوانے چاہیے، اور ساتھ کس طرح کے پکنک پوائنٹ، کیونکہ مری مار روڈ کے علاوہ بوربن، باریاں، اس طرح کے جو مقامات ہیں وہاں پہ بھی ایک اچھا پکنک پوائنٹ بنایا جا سکتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہاں پہ اس طرح کے پکنک پوائنٹ بنا دیے جاتے ہیں تو جو مری میں برڈن ہے سیاحوں کا وہ کم ہو سکتا ہے؟ بالکل پکنک پوائنٹ جو ہیں وہ بنانے ضروری ہیں. مری کے نواح میں مثلاً آپ اگر جھیکا گلی جا رہے ہیں اور دائیں بائیں جا رہے ہیں، کچھ انہوں نے ٹوائلٹ بھی بنائے ہیں، کچھ جگہوں پہ اچھے اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پہ جیسے آپ نے کہا باڑیاں، اب باڑیاں کا جو مقام ہے یہ گلیات کی طرف جانے والا روڈ ہے. نیو مری میں جاتے ہوئے دیکھا جائے ان مقامات پہ خوبصورت جگہوں پہ پکنک پوائنٹ بنائے جائیں. اس کے اثرات ہوں گے اور سیاح لوگوں کو سہولت ہوگی اور اس سے یہ رش بھی ڈیوائڈ ہو جائے گی اور سیاح لوگ مختلف پکنک پوائنٹ بنانے کے بعد سہولیات جو ضروری ہیں وہ بھی دینی ہیں جو ہے سیاح لوگوں کو ضروری ہیں تاکہ اس سے سیاح حضرات کے لیے سہولت ہو. اور سب سے پہلے میں ذکر کر چکا جس جگہ پہ سیاح جائیں وہاں کے لوگ جو ہے ان کا رویہ اگر درست ہوگا تو سیاح اچھا میسج لے کے جائیں گے. تو میں یہ کہوں گا کہ انتظامیہ منظم انداز سے اب نیو مری کی طرف جاتے ہوئے پٹریاٹا ہے، وہاں پر بھی ایسے پوائنٹس بننے ضروری ہیں بھی موجود، لیکن ان کے اندر توسیع کر دی جائے. اور وہاں الحمدللہ ایک بڑا اچھا پارکنگ کا مسئلہ وہاں تو حل ہوا ہے جس کی وجہ سے چیئر لفٹ میں جانے والے حضرات اپنی گاڑیوں کو وہاں پارک کر کے جاتے ہیں. تو پکنک پوائنٹ جو ہے وہ اس میں بھرپور انداز سے گورنمنٹ کو جو ہے نا ترجیحی بنیادوں پر یہ بنانے چاہیے اور اس میں سیاح لوگوں کے لیے سہولیات ہوں. مختلف جگہوں پہ ٹرک شاپ بھی ہونی چاہیے اور سیاح لوگ جب آئیں تاکہ وہ انجوائے کریں اور اس کا یہ اثر ہوگا کہ مری کے اندر سیاحت کے شعبے کو تقویت ملے گی اور اس سے مری کے اندر الحمدللہ کاروبار بھی مقامی لوگوں کا اور دیگر لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے چل سکے گا. قاری صاحب اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مری میں آئے سیاح ناچ گانا گالم گلوچ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں جو مری کے رسم و رواج کی بالکل منافی ہے. اس حوالے سے آپ کا ان کو سیاحوں کو کیا پیغام ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے؟ لیکن ہم نے یہاں پر 15 میں یہاں پر اوپر الخدمت مرکز قائم ہوا مار روڈ پہ، اور وہاں سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا، اب بھی ہم نے انتظامیہ سے کہا کہ گزرنے والوں کو اناؤنس کر دیا جائے کہ گزرنے والے حضرات ہلڑ بازی نہ کریں اور یہاں کی مقامی ثقافت کو متاثر نہ کریں. پچھلے دنوں نگہت زہار کے سامنے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس میں ٹورزم کی طرف سے وہاں پر گانے لگانے کا عمل شروع ہوا. تو ہم علماء مری نے جا کے اس کو بند کروایا اور ہم نے کہا یہ ہماری ثقافت کے خلاف ہے. ایسے ہی ایک المیہ یہ ہے کنٹونمنٹ ایریا کے اندر پول جو ہیں ان پولوں کے ساتھ جو ہے سپیکر لگے ہیں اور وہاں سے میوزک جو ہے شام کو بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر جو ہے وہ اللہ کے نام ہے اسماء حسنہ. تو ہم نے ہائر اتھارٹی سے یہ کہا ہے کہ اسماء حسنہ کے نیچے
یہ جو آپ نے لگائے ہوئے اسپیکر اور پھر میوزک جو ہے چلتا ہے، یہ اللہ کے ناموں کی توہین بھی ہے۔ یہاں کی ثقافت یہ نہیں ہے۔ اللہ نے قدرتی حسن دیا تو بہرحال مری کے اس حسن کو سامنے رکھتے ہوئے مری کی روایات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے مجلس عمل علماء مری بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس سامنے رکھا ہوا ہے۔ میٹنگز میں بھی یہ سارے امور طے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ بلند آواز سے چلنے والے لوگ میوزک اور ڈیک بجاتے ہوئے جاتے تھے، اس پہ الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے جب بھی شکایت آتی ہے انتظامیہ کو باور کروا دیا جاتا ہے، انتظامیہ فوراً ایکشن بھی لیتی ہے۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ مجبور ہو جاتی ہے، جیسے کنٹونمنٹ ایریا ہے، کنٹونمنٹ ایریا میں سی او جو ہے اس سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور وہاں پر چونکہ یہ جگہ جو ہے کنٹونمنٹ کی اگرچہ یہ لوکل انتظامیہ سے ہٹ کے ہے، لیکن وہاں کے اندر بھی یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا نام لیا جائے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس سے ہماری ثقافت جو ہے میری کی الحمدللہ اور زیادہ اجاگر ہوگی۔ تو ہماری یہ ثقافت تو ہے نہیں، باہر والے حضرات مختلف الخیال ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جی، فحاشی اور عریانی کو ہم مری کے اندر قطعاً رواج نہیں اس کا نہیں ہونے دیں گے۔ مری کی اپنی ایک صورتحال ہے، اور اس میں آنے والے مہمان ہمارے مہمان ہیں اور ہم میزبان ہیں، لیکن جب ان کو پتہ نہیں، گائیڈ کوئی نہیں کرے گا تو یہ صورت جب گائیڈ کیا جاتا ہے، ایون کہ جب کوئی گانا بجتا ہے تو کئی مرتبہ میں نے جا کے سینکڑوں لوگوں میں جا کے بات کی تو بات مان جاتے ہیں، معذرت بھی کرتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو سارے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے کہ یہ میری کہہ کہ لوگوں نے سیاحتی مرکز کو بنا رکھا ہے کہ عیاشی کا اڈا ہے، آتے ہیں ہوٹل والوں سے پہلے پوچھتے تھے، اب ہوٹل والوں کو ہم نے کہا کہ آپ اپنے ریسیپشن میں قرآن رکھیں، ریسیپشن کے اندر جو ہے جائے نماز رکھیں، آنے والے بھائی کو اچھے انداز سے گائیڈ کریں، اوقات صلاح جو ہے وہاں لٹکا کے رکھیں، اور انہیں یہ بتا دیں کہ بھائی یہ الحمدللہ آپ کی سہولت کے لیے، کوئی کرے گا اللہ اجر دے گا، نہیں کرے گا تو اس عمل سے آپ کو تو اجر ملے گا۔ قاری صاحب، ہم نے ٹورزم کے حوالے سے تو بات کی، اب بات کرتے ہیں مری کے مقامی لوگوں کے بارے میں کہ مری کی مقامی آبادی کے آپ کے نزدیک کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کا کس طرح حل ممکن ہے؟ مری کے جی مقامی لوگوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ مین مسائل روڈز ہیں۔ میری اس وقت ہائی وے جو حکام ہیں، جو یہاں پر عملہ ہے، انتہائی نااہل عملہ ہے۔ گزشتہ دنوں جب پنجاب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے گھنٹوں کا کام منٹوں میں اور مہینوں کا کام دنوں میں کر کے روڈ جو ہے خاصے بہتر کیے۔ اب دوسری جب گورنمنٹ آ گئی تو یہ کام تعطل کا شکار ہے، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ محکمہ ہائی وے پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ بہت ساری پرانی جو ہے دیواریں ہیں ان پہ جو ہے وہ ٹیپ ٹاپ کر کے وہ پیمنٹ لے لیتے ہیں، اور یہ یہاں پر جتنی بھی روڈ ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بور بن ہے، گڑیال سے لے کر دیول تک ساری روڈ اکھاڑ دی گئی۔ مشینری جتنی ہے وہ بور بن میں کھڑی ہے، ایک ماہ سے کھڑی ہے، اور کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ چیف منسٹر پنجاب سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ روڈ ہو گئے۔ ایسے ہی باڑیوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، اور لینڈ سلائڈنگ نے وہاں کے نظام کو جو ہے ختم کر دیا ہے۔ گھنٹوں لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں وہاں کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر دیگر لنکس روڈ دیکھے جائیں، لنکس روڈ جو ہے ان کے مسائل بھی ہیں۔ نیو مری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جائے، شہر کے اندر بھی بعض جو ہے روڈز ہمیں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ ہمارا یہ بس اسٹینڈ کا جو ایریا ہے جی، اس ایریے کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو پارکنگ کا خیر مسئلہ میں ذکر کر چکا، یہاں بھی یہ ناکافی ہے، اور یہ روڈز جو ہیں جگہ جگہ پر ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاسی کا سسٹم نہیں، اور ہمارے یہاں جھیکا گلی سے لے کر دیول تک اگر آپ سروے کریں تو آپ کو 2-3 پلیوں کے بجائے ساری پلیاں بند نظر آئیں گی، اور یہ طوفانی بارشیں جو ہیں وہ روڈز پہ بہہ رہی ہیں، اور روڈز جو ہے اس میں نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے پھر سے وہ اکھڑ رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے، ایکسکین SC ہائی وے وہ خواب خرگوش ہیں، ان پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے مشینری جو آج بوربن میں کھڑی ہے، ایک ماہ سے زنگ لگ رہا ہے، عملہ یہ کہاں چلا گیا، اور یہ ساری روڈ اکھاڑ کے لوگوں کو سروس میں جو ہے ہماری جو جا رہی ہے مشکلات کا سامنا ہے، دھکے سے لگتے ہیں، مستورات ہیں، بچے ہیں۔ تو جو کام جتنا کرنا چاہیے تھا اس کو اچھے طریقے سے کیا جاتا، کئی کلومیٹر تک روڈز اکھاڑ دی گئی،
اور پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا کہ اس وقت رات کو بھی کام ہوا، دن کو بھی کام ہوا، مہینوں کا کام، دنوں اور دنوں کا کام گھنٹوں میں کر کے انہوں نے یہ ڈی سی راولپنڈی جو ہے خود اس کی نگرانی کرتے رہے طاہر فاروق صاحب۔ میں اب بھی کہوں گا کہ اگلے کام کی نگرانی کی جائے اور جلدی اس کام کو شروع کیا جائے۔ یہ لوکلی مسئلہ ہے، روڈز کا مسئلہ ہے، پانی کا مین مسئلہ جی، پانی نے ساری صورتحال مخدوش کر دی ہے۔ کوئی ہمارے یہاں تالاب ہیں وہ اوپر سے کھلے ہوئے ہیں، ان تالابوں کو جو سٹور پانی ہوتا ہے ان تالابوں کے اندر فلٹر کے ذریعے جانے والا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ شہر کے اندر گزشتہ دنوں کربلا کا منظر پہ مساجد کے اندر بھی پانی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ بلک واٹر سکیم جو ہے جس کو شروع کرنے کے لیے موجودہ سی ایم ان کے دور میں پہلے دور میں شروع کی گئی تھی، اور وہاں پر آپ دیکھیں یہاں کروڑوں کا یہ منصوبہ اس وقت جو چند کروڑ کا تھا اب یہ آگے 2-3 مرتبہ اس کی لاگت بڑھ چکی ہے۔ آپ اگر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے بڑے مضبوط پائپ جو ہیں زنگ آلود ہو چکے ہیں، سارا یہ پراپر نہ ان پائپوں کو اٹھاتے ہیں نہ متبادل کو نظام درست کرتے ہیں۔ اور بلک واٹر سکیم جو ہے اگر یہ چلا دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں میری نہیں پانی جو ہے وہ اسلام آباد تک بھی پہنچتا۔ پانی کا مین مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں جیسے میں نے آپ کے سامنے مسائل سامنے آئے ہیں، مین ہیلتھ کا معاملہ بھی ہے۔ ہیلتھ میں الحمدللہ کچھ بہتری کے اثرات ہیں۔ ابھی جو ہمارے یہاں دوبارہ کیا کہتے ہیں ایم ایس آئے ہیں، یہ مقامی ایم ایس ہیں عبدالسلام صاحب، یہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی ان کی ڈیلنگ ہے۔ ایسے ہی مقامی لوگوں کو جی محکمہ مال سے بہت شکایات ہیں۔ محکمہ مال جو ہے تحصیلدار جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی، انتقالات بنانے کے لیے کسی ہوٹل کا انتخاب ہوتا ہے، بڑی کوئی سامی آتی ہے تو اس سے وقت طے کر دیا جاتا ہے، پیسے طے کر دیے جاتے ہیں، پٹواری رشوت لے کے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کے کام وہاں پر ہوتے ہیں۔ عام لوگ دھکے کھاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں کمپیوٹر برانچ ہے اور دور دراز سے آنے والے جتنے لوگ ہیں اس برانچ میں صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں، یہ آج تحصیلدار نہیں ہے، آج فلاں صاحب نہیں ہے، اور پھر انتقالات میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ پولیس کے حوالے سے بھی 3 تھانے ہیں ہمارے۔ اب یہ 3 تھانے اگر دیکھیں، ایک پراپر مری میں، ایک پھگواڑی میں اور ایک نیو مری میں، 3 تھانوں کی آبادی کے ساتھ منسلک آبادیاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن عملہ اس طرح نہیں جیسے ہونا چاہیے۔ بعض مقامات پہ پولیس اسٹیشن پہ گاڑیوں کا مسئلہ بھی ہے، اور اس طرح جو ہے وہاں پر رات کو پٹرولنگ کا معاملہ نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے مری کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ قتل و غارت گری اس طرح ہوئی، لیکن کچھ لوگ اس طرح قتل ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں ڈاکٹر طلعت کا قتل کتنا ظالمانہ قتل ہے، اور پولیس کی غفلت سے وہ لوگ باہر بھاگ گئے، اور باہر بھاگ کے اب اس کیس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور پولیس کے نظام کو اچھا کیا جائے۔ ہم جو ہے پولیس کے سی پی او ہیں، الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اکثر و بیشتر ان سے بات ہوتی ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے ورک کیا ہے، اور وہ اپنی گویا کہ اس ٹیم کو، پولیس کی ٹیم کو انہوں نے آپریشنلی طور پہ بہت زیادہ مستعد رکھا ہوا ہے۔ تو میری ان سے بھی مطالبہ ہے، آر پی او صاحب سے بھی مطالبہ ہے کہ آپ پراپر تھانوں کے اندر کھلی کچہریاں لگائیں، لوگوں کے مسائل سنیں، اور مقامی جو پولیس ہے اس کا جو ہے اس کے اندر جو تبادلے ہوتے ہیں جی، تھوڑا سا کوئی 2-5-6 ماہ ہوتے ہیں، پھر اس کو جو ہے بدل دیا جاتا ہے، اور وہ ساری صورتحال تبادلوں کی نظر ہو کے وہ سارے معاملات اور مسائل اسی طرح ہوتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے یہ کہوں گا ہمارے یہاں جو سروس چلتی ہے یہ گاڑیوں میں، وہ وہاں پر کرائے جو ہے اس طرح لوگوں سے لیے جاتے ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، نہ کرایوں کی جو ہے کوئی کسی قسم کی جو ہے منظوری دی جاتی ہے۔ ٹریفک پولیس والے حضرات جو ہے وہ کم از کم اس پہ کسی طرح چیک نہیں رکھ رہے، جس آدمی کی جتنی مرضی ہے وہ لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے۔ کم از کم ہر چیز کو حسن خوبی کے ساتھ چلانا چاہیے، اور اس کے لیے ٹریفک کے مسائل کو جو ڈی ایس پی ٹریفک ہیں یا سی ٹی او ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ میری چونکہ ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں پر ہزاروں گاڑیاں ویکنڈ پہ انٹر ہوتی ہیں، تو کم از کم مقامی لوکل پہ چلنے والی گاڑیوں میں بھی جو کرائے ہیں متوسط معتدل لوگ ہیں ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے جائز حد تک وہ کرایہ لیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں ہیلتھ ہو گیا، ہیلتھ میں بھی بہتری آ رہی ہے، مال کا معاملہ ہو گیا، پانی کا مسئلہ ہو گیا، لوگوں کے جو ہے مسائل، اور پھر یہ کہ انتظامیہ میں
ہمارے اے سی جو ہے کافی عرصے سے وہ صبح کے وقت کھلی کچہری یا مسائل کے حوالے سے بیٹھا کرتے تھے، چند دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہے، اس کو جو ہے دوبارہ فعال کرنا ضروری ہے، یہ مین مسائل ہے جی۔ قاری صاحب، جیسا کہ آپ نے بات کی کہ مری میں جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ مری کے علماء کو مری کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے کچھ ایسے سیمینار کا انعقاد کرنا چاہیے اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کرنا چاہیے جس سے ان کی اخلاقی طور پہ تربیت کی جا سکے؟ تو اس حوالے سے مری کے علماء کا کیا کردار ہے؟ مری کے علماء جی الحمدللہ مختلف مواقع پہ لوگوں سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہمارا ایک بہت اچھا پروگرام آرٹس کونسل میں ہوا، ہم نے لوگوں کو گائیڈ کیا۔ اخلاقی طور پہ ہماری بعض جگہوں پہ تعلیم بالغاں کا سلسلہ بھی شروع ہے، دروس قرآن بھی شروع ہے، اور ہم حضرات سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے فحاشی کے لیے اپنا کردار اس کے خاتمے کے لیے ادا کرے۔ تو علماء الحمدللہ اگر مری کے اندر یہ آواز نہ اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں مری جو ہے اوپن ایریا ہو کر یہاں پر فریڈم اور آزادی کے نام پہ جس کی جتنی مرضی ہے وہ کرے۔ میں اس حوالے سے ایک درخواست آپ سے خاص کر کے حیدر صاحب کروں گا، آپ کی ٹیم سے، آپ کے اونر جو ہے ان سے بھی کہوں گا کہ مری کے مسائل میں جو منشا